بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ۔ محمد علی جناح عہد آفری شخصیت کے مالک، عظیم مدبر، بلند پایہ قانون دان تھے۔ قائد اعظم نے غیر معمولی قوت اور انتھک محنت سے پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ قائد اعظم کی ایمانداری، ثابت قدمی، سیاسی بصیرت اور قانون پسندی کے سیاسی مخالفین بھی معترف تھے۔ محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور اسلام کے نام پر دنیا کی پہلی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ مزار قائد پر آج گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب ہوگی۔ پاکستان کی مسلح قیادت کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر مبنی مضبوط، خود مختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ قائد اعظم کی مثالی قیادت چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں قوم اور مسلح افواج کی رہنمائی کرتی ہیں۔ مسلح افواج ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم کرتی ہیں۔ قائد اعظم کے نظریات اور امنگوں کے مطابق قوم استحکام، امن اور ترقی کے لیے دل و جان سے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کی مسیحی برادری کو بھی کرسمس کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس مبارک۔ ملک بھر میں کرسمس جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات جاری۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری۔ مسیحی برادری نے گھروں اور گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ گھر گھر دعوتوں کی تیاریاں۔ لاہور کے لبرٹی چوک کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ چوک میں نصب کرسمس ٹری شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شہر کی سڑکوں پر خصوصی آرائش و زیبائش، ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات، صفائی اور فول پروف سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں کرسمس کی تقریب۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازواں بخاری نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا، تحائف بھی بانٹے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 1 ماہ کے بونس کا اعلان بھی کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسیحی برادری کے لیے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام۔ اسپیکر نے مسیحی ملازمین کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ سب ریلیجن مل کر کرسمس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور یہ کرسمس ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ کہا، کرسمس امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مسیحی برادری نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور ان کی کاوشیں ہماری مشترکہ ترقی کو تقویت دیتی ہیں۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کے لیے مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ دعا کی کہ یہ تہوار ملک اور مسیحی برادری کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کا پیغام لائے۔ مسیحی برادری پاکستان میں ایک فعال، مثبت اور پرامن برادری کے طور پر کردار ادا کر رہی ہے اور تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں میں اس کی گراں قدر خدمات قابل تحسین ہیں۔ بلا تفریق تمام شہریوں کے لیے معاشی آسودگی اور ترقی کے یکساں مواقع حکومت کی ترجیح۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے چرچ میں کرسمس بال نصب کر دیا گیا۔ 2 سالہ غزہ جنگ کے بعد کرسمس کے موقع پر ہزاروں افراد مغربی کنارے کے قدیم شہر بیت لحم پہنچے، جہاں منجر اسکوائر میں تقریبات دوبارہ بحال ہو گئیں۔ امریکہ میں فوجی کرسمس اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے گھروں کو لوٹ آئے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود خلا بازوں نے خلا سے کرسمس کا پیغام دیتے ہوئے زمین پر موجود لوگوں کو مبارکباد دی۔ ریاست ایمازون اور مشیگن میں سانتا کلاز کشتی کے ذریعے پہنچے اور تحائف تقسیم کیے۔ فلوریڈا کے کوکو بیچ پر سانتا کلاز کے لباس میں ملبوس سرفرز نے سمندر میں سرفنگ کر کے روایت نبھائی۔ 5 سالہ مرمت کے بعد دوبارہ کھلنے والے پیرس کے نوٹر ڈام کیتھیڈرل میں کرسمس کی شب عبادات ہوئی۔ کسی کو مسلح افواج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ فیلڈ مارشل نے خطاب میں کہا کہ قوم کی مسلسل حمایت، حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے پاکستان بتدریج عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملک میں یقینی طور پر استحکام اور وسیع تر مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ کسی کو قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی اور. دہشت گردی جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گڑھ جوڑ کو یکسر مسترد کرتے ہیں. بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے بلا رعایت فیصلہ کن انداز میں ان سے نمٹا جائے گا. آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا. پائیدار امن اور استحکام کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے پر زور. بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا. شہداء اور مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت. کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ. چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری کی ہدایت کی. ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا.